سب چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا، اور جو نیک اعمال بجا لائے اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا اور اس میں مختلف انداز میں تنبیہیں بیان کی ہیں کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت وجود میں لائے۔ بس وہ بادشاہ حقیقی اللہ برتر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے کی عجلت نہ کریں، اور کہہ دیا کریں پروردگارا میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور باتحقیق ہم نے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے، اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، یہ آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ یقیناً اس جنت میں آپ نہ تو بھوکے رہیں گے اور نہ ننگے، اور یقیناً اس میں آپ نہ تو پیاسے رہیں گے اور نہ دھوپ کھائیں گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لا زوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟